تو اس کو کس نے چینج کیا؟ مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمر نے چینج کیا ہے. لو جی اب مجھے بتاؤ بھائیو عمریو، مجھے بتاؤ جبرائیل کس پہ نازل ہوتا تھا؟ ہمیں پتہ نہیں. جبرائیل کس کا ساتھی تھا؟ کس پہ؟ عمر پہ یا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا تھا؟ ہے جی. اچھا انہوں نے ایک اور سوال کیا طلاق کے متعلق. عزیزو یہ کتاب ہے صحیح مسلم، طلاق کے متعلق انہوں نے پوچھا بھلی طلاق جو ہے یہ عمر کی بدعات میں سے ایک بدعت ہے. عمر کی بدعات میں سے ایک بدعت ہے کہ اس نے طلاق چینج کی شریعت میں اس نے طلاق چینج کیا. یہ ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے صحیح مسلم کی، چھاپ دار الفکر للحافظ ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری النیشابوری، کتاب الطلاق صفحہ نمبر 701، باب الطلاق الثلاث، 3 دفعہ طلاق دینا، حدیث نمبر 1 2 3 اسی باب میں. پہلے حدیث دیکھیں. ابن عباس فرماتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاق کس طرح ہوتی. وہ ابو بکر کے زمانے میں بھی طلاق کس طرح ہوتی تھی. وسنتین من خلافت عمر، اور عمر کے خلافت کے 3 سال طلاق 2 سال کس طرح ہوتی. کس طرح تھی؟ طلاق الثلاث واحدہ، 3 طلاق کو 1 طلاق حساب کیا جاتا تھا. اب 3 دفعہ کر دو طلاق طلاق طلاق، اس سے مراد ہوتا ہے 1 طلاق. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے، عمر کے 2 سال کے سال میں یہی تھا. اچھا 3 طلاق 1 طلاق گنتی ہوتی. فقال عمر بن الخطاب، پھر عمر نے کہا کہ ان الناس قد استعجلوا فی امر قد كانت لهم فيه انات، کہتے ہیں کہ لوگوں کو جلدی ہے ایک ایسی چیز میں جس میں ان کو گنجائش ہے، ان میں ان کے لیے سہولت ہے، لوگ جلدی کرتے ہیں کہ جلدی طلاق ہو جائے. تو چلے میں چینج کرتا ہوں. فلو امضیناه علیہم، تو چلے مجھے چاہیے کہ میں ان کی طلاق 3 طلاق کو 3 ہی کر دوں تاکہ وہ طلاق کیا ہو. کیونکہ اگر آپ نے 1 دفعہ طلاق دیا نا تو پھر رجعت کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں، اور دوبارہ نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے. 3 دفعہ طلاق کیا تو کیا ہوگا؟ پھر حلالے کی ضرورت ہوگی، محلل کی ضرورت ہوگی. پھر آپ ایک مولوی کے پاس جائیں، بیوی آپ کی خوبصورت 20 سال 21 سال 22 سال ماڈل لڑکی ہے، شادی کیا، آپ کو غصہ آئے گا، آپ نے طلاق کہہ دی. پھر اس کا کیا طریقہ کار؟ پھر مولوی صاحب مزہ چکے ہیں وہ فائدہ اٹھائیں ان کے لیے. پھر مولوی صاحب کے اختیار میں اگر وہ طلاق بھی نہ بھی دینا، کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے طلاق دینا، وہ طلاق نہیں دیتا. پھر آپ کی عورت جو مولوی کے پاس، اس طرح بہت ہوتا ہے کہ لوگ وہ محلل کے طور پر، حلالہ کے طور پر مولوی کو لے کے آتے ہیں، پھر مولوی عورت کو لے کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کو پسند آ جاتا ہے، کہتا ہے میں نہیں طلاق دیتا میری وائف. عمر نے کہا کہ ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. فامضاه علیہم، پھر عمر نے چینج کر لیا. مزے کی بات. اوکے اور بھائی یہ 3 حدیثیں اسی باب میں، اور بہت سارے احادیث ہیں، اور ان کے یہ اپنے کتابوں میں لاتے ہیں واضح طور پر کہ عمر نے شریعت کو چینج کیا، اور ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی. میں ایک اور آپ کو روایت دکھاؤں. یہ کتاب ہے عزیزو، کتاب مسند ابن احمد ابن حنبل بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر، چھاپ دار الحدیث، جلد نمبر ہے 3 سنہ 1995 میں چھپی ہے. یہ صفحہ ہے 91، حدیث نمبر 2387. اور یہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے. اس کی تصحیح کے بہت طرق، ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کی، ترمذی نے بھی اس کی تصحیح کی، احمد نے خود اس حدیث کی تصحیح کیا. اچھا اس حدیث کی تصحیح کے بہت طریقے ہمارے پاس. حدیث کون سی ہے عزیزو؟ ملاحظہ فرمائیں. اکرمہ سے روایت ہے ابن عباس نے فرمایا طلق رکانة ابن عبد یزید اخو بنی مطلب امرأته 3 فی مجلس واحد. ایک شخص تھا صحابی ہے، اس کا نام رکانہ ہے، اس نے اپنی وائف کو ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ اسے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق. فحزن علیہا حزنا شدیدا، اور اس کو بڑا اس مسئلے پہ وہ غمدیدہ ہو گیا، غمزدہ ہو گیا، محزون ہو گیا. فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کیف طلقتها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے اس سے پوچھا کہ تو نے کس طرح طلاق دیا ہے. قال طلقتها 3، اس نے کہا کہ میں نے 3 دفعہ کہہ دیا کہ طلاق طلاق طلاق. یہ دیکھیں مجلس واحد میں اس نے 3 دفعہ طلاق دی. فقال فی مجلس واحد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک ہی مجلس میں تم نے 3 دفعہ طلاق بولا؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں. قال فانما تلك واحدة فرجعها ان شئت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ ایک ہی طلاق، اس کی طرف اس عورت سے رجوع کرو اگر تمہاری مرضی ہے. فرجعها. فكان ابن عباس يرى انما الطلاق عند كل طهر، ابن عباس کا یہ عقیدہ تھا کہ طلاق صرف طہارت کی حالت، طہر کی حالت میں طلاق ہوتی ہے. اچھا ترمذی اور وغیرہ وغیرہ نے اس حدیث کی تصحیح کیا. میں آپ کو ابن حجر کا ایک قول دکھاتا ہوں یہاں پر، اختصار ہے، والا اس حدیث میں تو تفصیل بہت ہے. یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح سقیم البخاری، چھاپ تالیف ابن حجر کی، جزء 9 ہے، چھاپ دار المعرفہ. یہاں پہ اسی حدیث ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3 صفحہ نمبر 362، حدیث نمبر 5261 کے شرح میں کہتے ہیں کہ اکرمہ سے نے اپنے عباس سے روایت کی، وہی حدیث جو ہم آپ کو پڑھ چکے ہیں. اور اس حدیث کو احمد ابو یعلا نے روایت کی اور ابو یعلا نے تصحیح کیا وغیرہ. وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات. یہ حدیث نص ہے، یہ حدیث صحیح بھی ہے اور یہ حدیث نص بھی ہے، اس میں کسی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے. کہ رکانہ نے ایک ہی مجلس میں طلاق دیا، فی مجلس واحد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے ایک ہی مجلس میں طلاق دیا 3 دفعہ؟ اس نے کہا جی ہاں.
ایک ہی منزل. تو فرمایا کہ یہ ایک ہی طلاق ہے, 3 طلاق نہیں, ایک ہی طلاق ہے. رجوع چاہتے ہو تو رجوع کر. تو اس کو کس نے چینج کیا؟ مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمر نے چینج کیا ہے. لو جی, اب مجھے بتاؤ, ایک شخص سنت کو بھائیو عمریو مجھے بتاؤ جبرائیل کس پہ نازل ہوتا؟ ہمیں پتہ نہیں. جبرائیل کس کا ساتھی تھا؟ کس پہ؟ عمر پہ یا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا تھا؟ جی جبرائیل کا نزول کس پہ ہوتا تھا؟ جی جبرائیل لگتا ہے ابو عمر پہ نازل ہوتا ہوگا نا, تبھی تو اس کو حق ہے کہ شریعت کو چینج کرے. وَإِلَّا اگر جبرائیل آپ کہتے ہیں نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پہ شریعت نہیں لے کے آیا, تو پھر یہ بولو نا کہ عمر نے بدعت کیا, شریعت کو چینج کیا. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآيات, اس سے بڑا گناہگار ہے ہی نہیں جو دین میں بدعت لے کے آتا ہے, چاہے وہ قرآن کی تکذیب کرے چاہے اللہ پہ افترا باندھے. جو شخص بدعت لے کے آتا ہے, شریعت کو چینج کرتا ہے, وہ اللہ سے افترا باندھتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ نہیں ہے, یہ ہے.